أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی آقا الحمدللہ. جی، بات ہماری آج ویڈنسڈے بدھ ہے. کس چیز کے بارے میں چل رہی ہے؟ بدھ کے دن تفسیر. جی تجوید. ٹھیک ہے، تجوید میں گفتگو. بات کائے کی چل رہی ہے گفتگو؟ استعلاء کی، استفال کی. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ استعلاء استفال؟ کون بتائے گا کائے کی گفتگو چل رہی ہے؟ استفال یعنی کہ پس ہونا، نیچے آنا. نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ تعریف ہے، لیکن یہ ہے کیا استفال استعلاء؟ جی احسان. صفات حروف، صفات حروف ہیں یہ. تجوید کی وہ مخرج کی بات بتایا تھا کہ تجوید کی تعریف کیا تھی؟ تجوید یعنی جی قرآن کے عربی کلمات کا، حروف کا، اس کے مخرج صفات اور احکام کے حساب سے صحیح ادا کرنا، اسے کہتے ہیں تجوید. جی تجوید کی تعریف. تو ہم نے مخرج تجوید کیا تھا؟ مخرج کے حساب سے، صفات کے حساب سے اور احکام کے حساب سے. مخرج ہم نے پڑھے، اس کے بعد صفات کی گفتگو شروع ہوئی تھی. صفات میں صفت استعلاء اور غنچہ فاطمہ میں استعلاء، غنچہ فاطمہ ہے، غنچہ فاطمہ چلی گئی. استعلاء اور استفال. استعلاء اور استفال. استعلاء کا لغوی تعریف کیا بتائی تھی؟ لغت میں ڈکشنری میں استعلاء کے کیا معنی ہے؟ بلندی، بلندی چاہنا، بلندی چاہنا، بلندی کی طرف مائل ہونا. اصطلاح میں، تجوید کی اصطلاح میں استعلاء کے کیا معنی ہے؟ استعلاء کے معنی ہے حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف، اوپر کی طرف جانا، اوپر کی طرف جانا. اس صفت کی، اگر اس صفت سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ کیسے ادا ہوں گے؟ اس صفت کے حروف کیسے ادا ہوں گے؟ درست اور پرحجم. درست اور پرحجم ادا ہوں گے. صفت استعلاء سے جو حروف صفت استعلاء رکھتے ہیں، یعنی اس میں ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کی طرف تالو کی طرف جاتی ہے، اس وقت یہ درست اور پرحجم ادا ہوں گے. درست اور پرحجم. اس کا ایک اور ہے صفت استفال. پہلے تو حروف استعلاء انہوں نے بتایا کہ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، یہ غین کے قاف تھے یا کون کون سے تھے؟ غین تھا یا غین خے قاف؟ غین خے قاف. حروف استعلاء صاد، ضاد، طا، ظا، عین، یہ 7 حروف استعلاء ہیں. حروف استعلاء ہیں، ان میں صفت استعلاء ہے. اور جن حروف میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، یعنی زبان کی جڑ تالو کی طرف جاتی ہے، مائل ہوتی ہے، وہ حروف موٹے اور پرحجم، پرحجم نہیں موٹے، پرحجم ادا ہوتے ہیں. درست اور پرحجم. ان میں بھی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ان 7 میں بھی یہ 4 زیادہ پرحجم و درست ہے، یہ تھوڑے اس سے کم ہے. یہ 3 اس سے کم. ان کی درستی زیادہ ہے، ان کی ان سے تھوڑی کم ہے. یہ درستی سب حروف استعلاء. ان کے اندر صفتیں. جی عذرا بطول، گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ عسکری
جی عظمت آپ کو یاد ہے یہ گفتگو دیر امدی؟ بلے آغا بھلے بات کس چیز کی گفتگو چل رہی تھی؟ حروف استعلا استعلا استفال کیا ہے یہ؟ استعلا استفال کس چیز کی بحث ہے یہ؟ جی استعلا اور استفال کس چیز کی بحث میں ہے یہ؟ حضرت استعلا استفال حروف نہیں تعریف نہیں پوچھ رہا میں، یہ کس چیز کی بحث میں آتے ہیں استعلا اور استفال؟ مائک کس کا ہونا جو بچے بول رہے ہیں؟ جی اضربۃ الاستعلا اور استفال حروف کی صفات ہیں، حروف کی صفات حروف۔ آپ کو یاد ہے تجوید کی تعریف میں کیا کہا تھا؟ تجوید یعنی عربی کلمات کو، عربی حروف کو مخرج، صفات اور احکام کے حساب لحاظ سے صحیح ادا کرنا۔ تو مخرج ہم نے پڑھ لیا تھا، بات چل رہی تھی صفات حروف کی، حروف کی صفات۔ حروف کی صفات میں سے ایک صفت ہے صفت استعلا، ایک صفت استفال۔ صفت استعلا لغت کے معنی، لغوی معنی کیا ہے استعلا کے؟ بلندی چاہنا، بلندی کی طرف مائل ہونا۔ اور تجوید کی اصطلاح میں استعلا کے معنی کیا ہے؟ زبان کی جڑ کا تالو کی طرف، اوپر کی طرف جانا، بلند ہونا۔ جی اور حروف استعلا کتنے ہیں؟ 7 ہیں، صاد ضاد طا ظا غین خا قاف۔ ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کو جاتی ہے۔ وہ حروف جن میں صفت استعلا پائی جاتی ہے وہ کیسے ادا ہوں گے حضرت بطول؟ بھلے باقی اور لوگ کون جسے اربان زہرا کیسے ادا ہوں گے یہ حروف؟ موٹے پرحاج، موٹے پرحاج اور درست، پرحاج اور درست۔ وہ حروف جو صفت استعلا رکھتے ہیں، وہ حروف جو صفت استعلا رکھتے ہیں وہ درست اور پرحاج ادا ہوں گے۔ نکامی کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ صاحب؟ غنچہ فاطمہ عسکری چارولیا، ظہیر فاطمہ قہار، آغا مطاہر، دیکھ رہے ہیں آپ؟ ادھر دیکھیے، انہوں نے حضرت اس نقطے پہ جو چھوٹ نقطے ہوتے ہیں ان پہ دھیان دیکھیں۔ اس میں کیا تھا؟ یہاں دیکھیے، یہ دیکھیے در اثر انصفات، اس صفت کے اثر سے حرف جو ہے وہ حالت پرحجم و درستی بے خود میں گیرد، حرف جو ہے وہ درستی اور موٹاپن اپنے آپ میں لیتا ہے۔ اسے تفخیم کہتے ہیں، تفخیم کہتے ہیں۔ تفخیم یعنی موٹا۔ وہ حروف جو صفت استعلا رکھتے ہیں وہ درست اور پرحجم ادا ہوتے ہیں، درست اور پرحجم ادا ہوتے ہیں۔ جی درست اور پرحجم۔ جی حرف استعلا جی تفخیم بھی ہو جانا۔ جی تفخیم، تفخیم تفخیم یعنی وہی موٹا بنانا۔ جی لہذا جی آواز میری صحیح آ رہی ہے؟ کیونکہ ابھی بیچ پیچھے لائٹ چلی گئی تھی تو وائی فائی میں پرابلم آئی ہے۔ صحیح ہے۔ جی جی تو اور استفال کے کیا معنی ہے؟ استفال یعنی افول سے ہے، افول کرنا نہیں نیچے آنا، یعنی زبان کی جڑ کا تالو سے دور ہونا، دور ہونا، نیچے آتی ہے زبان کی جڑ۔ حروف استفال کون سے ہیں؟ ان 7 کو چھوڑ کر باقی، ان 7 کو چھوڑ کر باقی تمام حروف میں صفت کون سی ہے؟ صفت استفال۔ صفت استفال سے جو حروف صفت استفال رکھتے ہیں وہ کیسے ادا ہوں گے؟ کام حاج نازک کر دیکھیے، ادھر نیچے دے رکھا ہوگا جی۔ ان حروف پہ حالت ترقیق یعنی صدائے نازک و کم حجم تلفظ بھی شوا، ترقیق سے ادا ہوں گے۔ ترقیق یعنی نازک اور کم حجم ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ نگاہ کو یہ صفت ہم نے یاد ہو گئی سب کو، صفت استعلا، صفت استفال۔ اگر ترقیق یعنی
तरकीब यानी नाजुक, कम हजम, रकीक बारीक, रकीक तफखीम मोटा, तरकीब यानी बारीक। ये सिफत थी, सिफत इस्तेला और सिफत इस्तिफाल। सिफत वो हरूफ जो सिफत इस्तेला रखते हैं वो तफखीम के साथ अदा होंगे, मोटे दुरुस्त और पुरहाजम, और जो सिफत इस हरूफ सिफत इस्तिफाल रखते हैं वो नाजुक और कम हजम अदा होंगे। आज जो बात है काय की है, कौन सी है, कौन सी सिफत की होगी आज? कलकला और लीन, कलकला और लीन। देखिए सिफत कलकला, आपको याद रहेगा या नहीं? गुफ्तगू काहे की चल रही है ये पहचानना। आदमी जब ये पता लग जाए कि गुफ्तगू, अभी आपसे मसलन पूछा इस्तेला इस्तेफाल क्या है, किस चीज की वजह से, तो कोई कह रहा इस्तेला इसे कहते हैं, इस्तेफाल इसे कहते हैं, नहीं, असलन ये है क्या, ये सिफात के हुरूफ हैं। पता होना चाहिए कि सिफात के हुरूफ क्या है। मखारिज तो बहुत आसान है, मखरज हुरूफ के यहाँ से अदा होगा, यहाँ से अदा होगा। सिफत ये है, उसके बाद अहकाम आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। सिफत कलकला, कलकला के लुगत में माना क्या है? इज़्तिराब, बेकरारी, हिलना, इज़्तिराब, बेकरारी, हिलना। दूसरी तारीफ, इज़्तिराब यानी बेचैनी, जी, इज़्तिराब यानी बेचैनी, इज़्तिराब, बेकरारी, इज़्तिराब यानी इज़्तिराब यानी एक ही माना है, इज़्तिराब, मुझे तरीब होना, बेकरारी, हिलना, हिलना, जिसे लरसना कहते हैं, हिलना, ये इज़्तिराब है जी, कलकला। लेकिन इस्तिलाही तारीफ क्या है? इस्तिलाही तारीफ यह है कि कुछ हुरूफ को ऊपर रुकते बाद उसके मखरज से टकराकर हिलाना, मखरज पर लग के। मैं अभी कहूं कुल हुवल्लाहु अहद, आपको दाल सुनाई दी? कुल हुवल्लाहु अहद, दाल सुनाई दी आपको? नहीं। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, काफ सुनाई दिया आपको? नहीं। जी, तय्यब, बा सुनाई दिया आपको? बा सुनाई दिया आपको? नहीं। तो ये 5 हुरूफ है, कौन कौन से? जीम, बा, जीम, दाल। इन्हें क्या कहा जाता है? कुतुब जद, कुतुब जद कहा जाता है इन्हें। काफ, बा, जीम, दाल। ये 5 हर्फ ऐसे हैं कि अगर ये कहीं भी हो साकिन हो, ये चाहे बीच में हो, चाहे आखिर में मुतहर्रिक भी हरकत हो, चाहे लेकिन वक्त की वजह से इसे साकिन करना पड़े। जी, अभी आ रही है आप लोगों को? हाँ। असल में नेट में प्रॉब्लम है थोड़ी सी आज। जी, क्या समझे आप लोग? कुतुब जद, ये हुरूफ जब कभी भी साकिन हो, इस्तिलाही तारीफ है ये। अभी लिखना मत, मैं समझा रहा हूं ताकि समझाऊं तो लिखने में अच्छा लगे। काफ, बा, जीम, दाल, ये 5 हर्फ कुतुब जद कहलाते हैं। इनमें कलकला होता है। कलकला मतलब जब कभी भी ये हर्फ साकिन हो, चाहे ये बीच में हो, चाहे ये बीच में हो या चाहे आखिर में हो। वो आखिर में तो मुतहर्रिक होते हैं, लेकिन वक्फ की वजह से साकिन करना पड़ता है। जब ठहरते हैं, वक्फ करते हैं, कैसे? असल में है कुल हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु अहदुन है, अहदुन है, कुल हुवल्लाहु अहदुन। लेकिन जब हम वक्फ करते हैं, रुकते हैं, तो क्या करते हैं? अदरबतुल, आप कहिए अदरबतुल अभी क्या कहा? पढ़िए, कौन पढ़ेगा? वक्फ करके पढ़िए। अदरबतुल आप कहिएगा, कहिए। देखा,
آپ کی دال سنائی نہیں دی، آپ کی دال سنائی نہیں دی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے قلقلہ نہیں کیا، کیونکہ آپ نے قلقلہ نہیں کیا۔ قلقلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 حروف جب آخر میں ہوں، ساکن وقف کر کے ساکن کریں یا بیچ میں ساکن ہو، اگر قلقلہ نہ کریں گے ہم، یعنی اس کے مخرج پہ زبان مخرج پہ ٹچ کر کے جھٹکا نہیں دیں گے تب تک، ہلکا سا، جب تک اس آواز نہیں آئے گی۔ ابھی آپ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ احد، لیکن ابھی حضرت غور سے سنیں، باقی ارمان صحرا سکینہ غور سے سنیں، ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں قل هو اللہ احد، دال نہیں سنائی دے رہا، میں کہوں قل هو اللہ احد، احد، د د د، سن رہی ہیں آپ لوگ؟ نہیں، قلقلے کا مطلب سمجھے مخرج پہ مار کے جھٹکا دینا، احد د د، ٹھیک ہے؟ ابھی مثلا جب ہم نے کہا تو احد احد، ہلکا سا کیا لگ رہا ہے جیسے زبر پڑھا میں نے، احد احد، جی ایسے لگ رہا ہے نا، حضرت ایسے لگ رہا ہے نا جیسے میں نے چھوٹی سی حرکت دے دی، احد۔ ہاں تو یہی ہے قلقلے کی تعریف اصطلاحی کہ قاف تا با جیم یہ قطب جد، ان میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے۔ کب ہوگا قلقلہ؟ جب کبھی یہ حرف ساکن ہو، چاہے بیچ میں ہو ساکن ہو اور آخر میں متحرک ہو، وقت کی وجہ سے ساکن کرنا پڑے تو قلقلہ ہوگا، یعنی تھوڑی سی بے چینی، لرزہ پنسا ٹکرا کے اس پہ وہیں رکنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر یہ حروف سنائی نہیں دیں گے، اپنے مخرج میں ہی پھنس کے قید ہو کے رہ جائیں گے۔ قل هو اللہ احد، دال وہیں اپنے مخرج میں قید ہو کے رہ گیا، سنائی نہیں دیا کسی کو۔ جی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب ابھی میں کہوں قل اعوذ برب الفلق، قاف سنائی دیا آپ کو؟ نہیں آگا، اسی لیے یہاں قل اعوذ برب الفلق، فلق فلق، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے ہلکا سا زبر دے دیا فلق، لیکن یہ یاد رکھنا ایک تعریف یہ اس کی یہ بھی ہے، یعنی ان حروف کو مختصر سی حرکت دی جائے گی، لیکن ہاں یہ یاد رکھنا کہ یہ حرکت پوری حرکت نہ بن جائے، کبھی زبر زیر پیش بنا دو آپ، کب کر دو قل اعوذ برب الفلق، فلق مت کر دینا، فلق فلق فلق، جی سمجھ گئے آپ لوگ قلقلے کا مطلب یہ نہیں؟ اور اگر قلقلہ، اگر ان حروف میں قلقلہ نہ کریں تو پرابلم سمجھ گئے کیا پرابلم پیش آئے گی؟ یعنی حروف کا پتہ نہیں چلے گا، حرف کا جو مخرج، حرف جو ہے اس کی آواز اسی کے مخرج میں قید ہو کے رہ جائے گی، وہ سنائی نہیں دے گی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، سورہ میں نے غلط تو نہیں پڑھ دیا، کہیں آیت چھوڑ دی میں نے، کبھی میں ویسے مثال دے رہا ہوں، کبھی دنیا سوچے کہ نہیں اس نے غلط پڑھا ہے، نہیں سورہ مجھے یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، فلق ق ق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما خلق، بلے ومن شر غاسق 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 اذا وقب، اس میں با ہے نا، دیکھیں با، با بھی تو قطب جد میں وقب، میں کہوں وقب 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 وقب، بے سنائی دے رہا ہے کہیں؟ بے سنائی دے رہا ہے کہیں وقب؟ نہیں۔ اگر ان حروف میں قلقلہ نہ کیا جائے گا تو کیا پرابلم پیش آئے گی؟ ان کی آواز، ان حروف کی آواز ان کے مخرج میں قید ہو کے رہ جائے گی، وہ سنائی نہیں دے گی، لہذا قلقلہ ان میں واجب ہے، ضروری ہے قلقلہ، آئندہ یاد رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ایسے مت پڑھنا، کچھ سنائی نہیں دے گا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، وقب، قل هو اللہ احد، احد احد، جی حج حج، میں تو حج حج حج، جیم سنائی دے رہا ہے؟ نہیں، حج حج، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے یا نہیں؟ دیکھیں اب آپ نے دیکھا اس کی لغوی تعریف سے کیا کنیکشن ہے، جب ہم اس کے مخرج پہ مارتے ہیں تو اضطراب ہلنا ہوتا ہے، نہیں، احد احد، فلق فلق، جی
اب بتائیے میں نے جو سمجھایا سمجھ میں آیا؟ جی کیا میں سمجھا پایا؟ جی احسان جزاک ٹھیک ہے، یہ 5 حروف انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ قطب جد، قطب جد، قطب جد۔ جی قلقلہ جو ہے وہ سمجھ گئے قلقلہ کا مطلب؟ بلی کوئی ہے ایسا جس کو سمجھ نہ آیا ہو قلقلہ کا مطلب؟ جی سیدہ گبرانی، کنچا فاطمہ، آغا مطاہر، عذرا خاتون خواہر، تحسین فاطمہ، ظہیر فاطمہ خار، عذرا بطول متوجہ شدی قلقلہ یعنی چی؟ بھلے آغا بھلے۔ اب آئندہ یاد رکھنا سکینہ، السلام علیکم، علیکم السلام، یاد رکھنا قلقلہ ابھی تک شاید آپ کو نہیں پتا تھا تو ہو سکتا غلطی کرتے رہے ہوں آپ لوگ پڑھتے ہوئے، لیکن اب نہیں ہمارا پڑھا ہوا ہے نہیں، اب میں جنہوں نے نہیں پڑھا ان کا بھی کہہ رہا ہوں، یا بہت سے پڑھ لکھ کے بھی آپ پڑھنے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں۔ جی بھول نہیں، رعایت ہی نہیں کرتے۔ آپ کتنے مولویوں کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھیے، مولوی نماز پڑھانے والے ان کے دال سنائی نہیں دیتی ہے، ان کا تو رعایت کے اوپر بات ہے۔ آپ نہیں جانتے تو شاید یہ ہوتا کہ بھائی خدا کہتا کہ بھائی آپ نے جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی، پھر بھی ایک گوشہ رہتا ہے معافی کا، لیکن اب آپ عالم ہیں اس بات کے، اب اگر غلطی کریں گے تو زیادہ پکڑے جائیں گے، لہذا قلقلہ قل هو۔ اگلے ہفتے جب آئیں گے تو روز قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، ان سوروں کی آپ خوب پریکٹس کریں گے کیونکہ اس میں قلقلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جی ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اگر بغیر قلقلہ کے پڑھوں تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہیں دال سنائی دی عذرا بطول؟ نہیں آغا۔ آئندہ سب لوگ یہ میں سب سے کہہ رہا ہوں، غنچہ فاطمہ، رعایت بہت سی چیز ہر کوئی کہہ دیتا ہے مجھے یہ بات معلوم ہے، آپ مجلسیں جتنی بھی پڑھی جاتی ہیں مجلس کا فضل و کرم ہے، یہ ممبر کی وہ ہے یہ برکت کے ہمارے بچوں کو بھی معلومات ہے، لیکن قرآن میں اکثر جگہ جو زیادہ جگہ کیا آیا یہ نہیں آیا کہ ان کو بتایا ہوا جاتا ہے جہاں معلوم نہ ہو، لیکن قرآن میں کیا آیا ہے؟ تذکر، فإن الذکر کیا ہے؟ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، جگہ جگہ ذکر کا نام آیا ہے، ذکر یعنی یاد دہانی۔ دیکھیے بتایا ہوا جاتا ہے جہاں پتہ نہ ہو، یاد دہانی کہاں کرائی جاتی ہے؟ جہاں پتہ ہو لیکن بھول گئے ہو یا رعایت نہیں کر رہے۔ بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہیں لیکن ہم رعایت نہیں کرتے، اسی کو سمجھیے کیا کرا رہے ہیں ہم؟ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ بھائی بہت اہم ہے، یاد کیجئے۔ لہذا فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن آپ عوام ہی نہیں، آپ خواص کو دیکھ لیجیے، بہت سے طالب علم مولوی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قلقلے کی ان چیزوں کی رعایت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے میں نے دیکھے نماز پڑھا رہے ہیں، مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دال سنائی نہیں دیتا ہے۔ قلقلہ یاد رہے گا آپ لوگوں کو قلقلہ؟ جی، اور ہارڈ بھی نہیں ہے حروف قلقلہ۔ قطب جد، قاف تا با جیم دال، قاف تا با جیم دال، قاف تا با جیم دال۔ لغوی تعریف کیا قلقلے کی؟ اضطراب، بے چینی، برقرار، ہلنا۔ اصطلاح میں کیا؟ قاف تا با جیم دال اگر ساکن ہو تو ان کے اوپر ہلکی سی حرکت دینا یا مخرج پہ ٹچ کر کے جھٹکا دینا فوراً، ٹھیک ہے؟ یہ 5 حروف ہیں۔ کیا تجوید میں کیا ہے؟ حرف ساکن کو مختصر سی حرکت دینا۔ جی یہاں پہ لکھ دینا اصطلاحی، میں نے جگہ پہ لکھا نہیں، اصطلاحی تعریف۔ حرف ساکن کو مختصر سی پوری حرکت مت بنا دینا، کبھی آپ کر دو
पता नहीं क्यों ऐसे कुछ बहस तो नहीं है। ऐसा मत कीजिएगा। क्या है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फलक फलक हल्की सी फलक लिखा। आप लोगों ने तारीख लिख ली? मेरी आवाज समझ में आ गया? समझ में आ गया? जी जी बोले बोले अभी देखिए, अब लिखते हैं। मिटा दूं? जी नहीं, एक मिनट। हरफ साकिन को मुख्तसर सी हरकत देना। मुख्तसर सी पॉइंट है, पॉइंट। पूरी हरकत मत दे देना। कुल अऊज़ु बिरब्बिल, वो क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक नहीं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल हुवल्लाहु अहद द। ठीक है? अभी देखिए क्या कह रहे हैं आगे। सिफात कलकला, सिफात लिखते रहिएगा ये। सिफात कलकला 5 हर्फ से मखसूस है। ये मैं आपको बता चुका बस अभी लिखने के लिए, ताकि यादगार रहे आपके पास। सिफात कलकला 5 हर्फ से मखसूस है। कौन कौन से 5 हर्फ? याद हुए? हुरूफ याद हुए? बोली आवाज याद हो गई। इनसे 5 हर्फ से मखसूस है कि इबारत में कि इन्हें कुतुबजर कहते हैं। जैसे यरमलून किसे कहते हैं? या रा लाम, या रा मीम लाम वाव नून। यरमलून 6 हर्फ हैं। ऐसे ही कुतुबजर ये है क़ाफ़ जीम दाल 5 हर्फ हैं। ठीक है? बोलिए होगा। कायदा लिखिए। कायदा मतलब आप खुल के लिखिए। ये हरूफ जब कभी भी साकिन हो, लिख रहे हैं आप लोग? जब कभी भी साकिन हो, जब कभी भी साकिन हो। किसी की मिक्सी चल रही है जारू बर्ती। साकिन हो, चाहे कलमे के दरमियान में, चाहे कलमे के दरमियान ही में हो। जी, चाहे कलमे के आखिर में। बी ब्रैकेट में लिखो वक्त के वक्त। आखिर में तो वक्त के वक्त ही होगा ना? भले होगा। नहीं, बास टाइम होता है साकिन होते हैं। तो क्या होगा? ये हर तरह कभी भी साकिन हो, चाहे कलमे के दरमियान में हो, चाहे कलमे के आखिर में, वक्त के वक्त। तो इनमें क्या होगा? कलकला होगा। कलकला होगा। कलकला होगा। ठीक है? आगा प्लीज 1 मिनट साइड हो जाए। जी जी जी। कितना अच्छा लगता है जब लगता है कि हाँ आप लोग लिख रहे हैं, साथ दे रहे हैं। जी वक्त तो इनमें कलकला होगा। यानी लिखा दिया हुआ नहीं अभी जी। इन्नमा फातिमा चला धीरू मदी। लेट क्यों आई है इन्नमा? या बुध याद नहीं रहा?
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خود یاد نہیں رہا روزے میں؟ نہیں استاد, یہ کلاس ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن تجوید کی دیکھا نا تو سوچا جوائنٹ ہو جائیں. آپ تو آتی تھی نا شاید اس میں. نا اچھا انما نہیں ہے جی جی, غنچہ فاطمہ والی انما ہے, یہ رشتہ دار ہیں دونوں. نہیں نہیں؟ یہ نہیں. اچھا وہ دوسری انما ہے. اچھا والی انما آتی تھی, آپ کلکتہ والی انما ہیں. جی جی استاد. تو آپ کلکتہ والی انما. وہ بھی اس لیے نہیں آ رہی ہے کلاس میں. جی ابھی وہ گھر پہ نہیں ہے اسی لیے. ہاں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ انما تو آتی تھی کلاس میں. نہیں, ہم کولکتہ والے ہی نما ہے استاد. جی جی, آپ کلکتہ والی انما ہیں, برتھ ڈے کیک والی. جی جی صحیح. کیک آپ بناتی ہیں؟ جی استاد. صحیح. مجھے پتا ہے کس نے بتایا کہ لڑکا یہاں رضی پڑھتا ہے, وہ جانتا ہے آپ کو. رضی, اچھا یہ کولکتہ والا رضی. جی 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 جی, اس نے ایک دن ذکر کیا, وہ یہیں پڑھتا ہے. جی آپ جانتی ہیں ان کے بھائیوں کو؟ میں نے کہا آپ کو جانتی ہیں, تو شاید بھائیوں کو جانتی ہیں. ہمارے اگر بھائی نہیں یاد ہوگا. ڈی ایڈ کر رہے تھے. جی جی ان کے بڑے والے بھائی ہمارے ساتھ بی ایڈ کر رہے تھے, اس لیے جانتے دوست ہیں. جی 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 جی, سمجھ میں آیا؟ لکھ لیا, مٹا دوں؟ بلے آغا. ٹھیک. ہاں, تو ان میں قلقلہ کیا کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ یعنی لغت میں اضطراب, بے چینی, ہلنا. ہلنا اصطلاح میں قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ حرف کو, ساکن حرف کو ہلکی سی حرکت دینا. قل هو اللہ احد, ان 5 حروف میں قلقلہ ہوتا ہے جب کبھی یہ ساکن ہو, چاہے کلمے کے درمیان میں ہو چاہے کلمے کے آخر میں وقت کی صورت میں ہو, تو قلقلہ ہوگا یعنی ہلکی سی حرکت. یعنی تو ان میں قلقلہ ہوگا, یعنی مختصر سی حرکت ہوگی. مختصر سی حرکت ہوگی. احد, ایسا لگ رہا ہے جیسے ہلکی سی حرکت دے دی. قل اعوذ برب الفلق, اور اس کا لغوی تعریف سے کیا کنیکشن ہے؟ اس میں بھی اصطلاح میں جب کہ قل اعوذ برب الفلق, مخرج ہل رہا ہے, مخرج پہ جو بھی مخرج ہے اس پہ ٹکرا کے جھٹکا لگ رہا ہے. اگر قلقلے کی رعایت نہ کریں تو کیا پرابلم آئے گی؟ حرف کی جو آواز ہے اسی کے مخرج میں قید ہو کے رہ جائے گی, سنائی نہیں دے گی. میں کہوں قل اعوذ برب الفلق, سنائی دیا قاف آپ کو؟ قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, دال سنائی دیا آپ کو؟ نہیں. اگر ہم قلقلے کی رعایت نہیں کریں گے تو حرف کی آواز وہیں قید ہو کے رہ جائے گی, سنائی نہیں دے گی. اس لیے قلقلہ یعنی ہلکی سی حرکت, معمولی سی حرکت اس کو دی جائے گی, قلقلہ کیا جائے گا. قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, فلق, غاسق اذا وقب, حج, میں تو حج, جیم سنائی نہیں دیا, حج. ٹھیک ہے, ہلکی سی حرکت دینا. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ آپ کو نام مٹا دوں؟ جی آغا. جی ٹھیک ہے. اگر دیکھیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں, یہ بھی پوائنٹ ہے جو میں بتا چکا ہوں آپ کو ابھی. کیا بتایا جی؟ اگر صفت قلقلہ, اگر صفت قلقلہ حروف خطب جد, خطب جد میں رعایت نہ ہو, یعنی اس کی رعایت نہ کی جائے قلقلے کی. اگر قطب جد ان 5 حروف میں قلقلے کی, صفت قلقلہ کی رعایت نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ ان حروف کی, تو ان حروف کی آواز,
سکون کے وقت، ساکن کرتے وقت، ساکن کے وقت، یعنی ساکن کے وقت نہیں سکون ہے وہ، تو میں نے اس لیے لکھا کہ سکون کہیں آرام کا مطلب نہ سمجھ لیں آپ، کبھی سمجھے سکون یعنی آرام، ان حروف کی آواز آرام کے وقت، یعنی جب یہ حروف آرام کر رہے ہوں اس وقت ان کی آواز نہیں ساکن ہو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا نہیں اگر صفت کی رعایت نہ کی جائے، قلقلہ صفت کی رعایت نہ کی جائے تو ان حروف کی آواز سکون کے بعد اپنے مخرج میں، اپنے مخرج میں قید ہو کر رہ جائے گی، رہ جائے گی اور سنائی نہیں دے گی، رہ جائے گی اور کانوں تک نہیں، کانوں تک نہیں پہنچے گی، کانوں تک نہیں پہنچے گی، کانوں تک نہیں پہنچے گی، ٹھیک ہے؟ اگر صفت قلقلہ حروف قطب جد میں اس کی رعایت نہ کی گئی، اس کو نہیں ہم نے پریکٹیکل کیا، اس کو استعمال میں نہیں لائے، تو کیا ہوگا؟ ان حروف کی آواز جب یہ ساکن ہوں گے تو اپنے مخرج میں قید ہو کے رہ جائے گی۔ کیسے قید ہو گئی؟ اور کانوں تک نہیں پہنچے گی۔ کہاں قید ہوئی؟ کانوں تک نہیں سنائی دی۔ قل هو اللہ احد، کہاں ہے دال؟ سنائی نہیں دیا، کانوں تک آئی نہیں احد۔ لیکن میں نے جب قلقلہ کیا قل هو اللہ احد، احد، اب دال سنائی دیا، اب دال سنائی دیا۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق، قاف سنائی دیا۔ اور اگر میں رعایت نہ کروں اس کی قلقلے کی، قل اعوذ برب الفلق، قاف سنائی نہیں دیا، اپنے مخرج میں قید ہو کے وہیں محدود ہو کے رہ گیا وہ، جب تک میں اس مخرج پہ ٹکر نہیں ماروں گا۔ فلق، ق، ق، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ مخرج؟ بعض چیزیں لکھنا ناممکن ہوتا ہے، کیسے لکھوں میں کہ یوں کرنا ہے، لیکن میں پریکٹیکل میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ فلق، ق، 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 ہلکی سی حرکت دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا، یہ چیزیں لکھی بھی یاد رکھنا، جو اشاروں کی بتائی گئی وہ ویسے یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ جی 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 آگا آپ ایگزام میں ایسے ہی دیں گے ڈیفینیشنز؟ جی جی، اور کیا، بالکل، کیسے لکھوا رہا ہوں، مارک شیٹ چاہیے نہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں میں مارک شیٹ تو ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے، آدمی خوش ہوتا ہے دیکھ کے، کسی کی بھی ہو کیسی بھی ہو، لیکن مین مقصد ہے کہ اس بہانے آپ پہ لکھی بھی ہوگی چیز، آپ لوگ جو میں یہاں 1 گھنٹے اتنی دیر تک پریکٹس کر رہا ہوں، کچھ تو ذہن میں رہے گا۔ اگر آپ چھوڑیے، میں لفظ نہیں کہہ رہا، اگر آپ اتنے تنبل سست ہو جائیں کہ آپ نہ دوہرائیں تو کلاس میں 1 گھنٹے دوہرا کے کچھ تو، لیکن آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، قرآن ہے، یہ ہماری نماز ہے، ہماری واجب ٹکا ہوا ہے، اس پہ ہمارا واجب ڈاوا ڈول ہو جائے گا۔ ہم جس چیز سے کیا ہے وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان قبلت ما سوا، مطاہر صاحب، وان ردت ما سوا، ان قبلت ما سوا، ان قبلت، اگر نماز قبول ہو گئی، قبلت ما سوا، تو اس کے علاوہ اور نیک اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، لیکن وہ ان ردت، اور اگر یہ پلٹا دی گئی، یہ رد ہو گئی، ردت ما سوا، اس کے علاوہ چاہے جتنی نیکیاں آپ کے اس میں ہوں، ردت ما سوا، اس کے علاوہ باقی تمام نیکیاں بھی رد ہو جائیں گی اگر یہ رد کر دی گئی تو، لہٰذا سارا دار و مدار ہمارا اسی پہ ٹکا ہے، تو نماز پہ، ٹھیک ہے؟ اگر یہ چلی تو کانوں تک نہیں پہنچے گی آواز، کانوں تک نہیں پہنچے گی آواز۔ میں ابھی دیکھیں میں کہوں قل اعوذ برب الفلق، پہنچی آپ کے کان تک قاف کی آواز؟ جی نہیں پہنچی، قل اعوذ برب الفلق نہیں پہنچی قاف کی آواز آپ تک، میرے خود کے کانوں تک نہیں پہنچی قل اعوذ برب الفلق کہہ کے قاف کی آواز، وہیں اپنے مخرج میں قید ہو گیا قاف، لیکن میں کہوں قل اعوذ برب الفلق، فلق، اب آپ کے کانوں تک قاف کی آواز پہنچ گئی۔ جی مٹا دوں؟ لکھ لیا؟ اب یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے، ابھی آپ بتائیے صفت جو استعلا تھی، صفت استعلا تھی، ساتھ ہی تو حرف تھے، جی
7 حرف تھے نا، ان 7 حرف کو ادا کرنا، کوئی ہارڈ ہے 7 حرف میں صفت استعلا کا رعایت کرنا. جب بھی یہ 7 حرف یاد کر لیجیے، جب بھی آئے ان کو موٹا پڑھنا ہے، ان کے علاوہ باقی کو نرم نازک ادا کرنا ہے. صفت قلقلہ ہے 5 حرف، قاف تا با جیم دال، ان میں بھی ہر وقت نہیں، جب یہ ساکن ہو، جب یہ ساکن ہو، جب کرنا ہے قلقلہ، جھٹکا سا دینا ہے مخرج پہ ہلکی سی. تو یہ چھوٹے چھوٹے کوئی ہارڈ چیز تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے 15-20 صفوں میں آ گئی ہو خالی صفت استعلا کی گفتگو، قلقلہ کی گفتگو 15-20 صفوں میں آ گئی ہو تو اب پریشانی ہو رہی یاد کرنے میں. تو جب یاد کرنے میں پریشانی تو پریکٹیکل کیسے ہوگا؟ نہیں، اتنی سی بات ہے، میں نے اتنا لکھوا تو دیا، لیکن کیا ہے صفت قلقلہ یعنی حرف کے ساکن حرف کی مختصر سی حرکت آنا. قاف تا با جیم دال جب کبھی بھی ساکن ہو، چاہے آخر میں وقت کی وجہ سے چاہے درمیان میں ویسے ساکن ہو، تو ان میں قلقلہ ہوگا، یعنی زبان اپنے مخرج سے جو بھی ہے وہ ٹکرا کے مخرج پہ جھٹکا کھائے گی، ہلے گی. اس سے صفت قلقلہ کہتے ہیں، مختصر سی حرکت دی جائے گی، یاد رہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہ ہو حرکت. یہ اسے کہتے ہیں. اور اگر اس صفت کی رعایت نہیں کریں گے تو آواز اس حرف کی قاف تا با جیم دال کی آواز اپنے مخرج میں قید ہو کے رہ جائے گی، سنائی نہیں دے گی. اتنی سی بات ہے، بتائیے پوری گفتگو جو میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. 2 نقطۂ مہم، 2 نقطۂ مہم، 2 نقطۂ مہم یعنی اہم پوائنٹس، 2 اہم پوائنٹس، 2 ضروری پوائنٹس، 2 ضروری پوائنٹس کیا ہیں؟ نمبر 1 توجہ رہنی چاہیے. کیا توجہ رہنی چاہیے؟ کہ قلقلہ پوری حرکت میں نہ بدل جائے. ابھی کیا کہا تھا؟ قلقلے کی حرف ساکن کا مختصر سی حرکت پیدا کرنا. توجہ رہنی چاہیے کہ قلقلے میں پوری حرکت میں نہ بدل جائے. پوری حرکت یعنی فتحہ، پوری حرکت یعنی یہاں پہ بریکٹ، پوری حرکت کے یہاں بریکٹ کھول کے یہاں لگا لیجیے. فتحہ یعنی زبر، فتحہ کسرہ یعنی زیر، ضمہ یعنی پیش. یہ پوری حرکت فتحہ نہ بن جائے، زبر نہ بن جائے. کبھی آپ کہیں قل اعوذ برب الفلق، کبھی قلقلہ کرنے کے چکر میں پوری حرکت بدل دی، فلق کر دیا آپ نے، قاف پہ زبر لگا دیا، قاف پر زبر کر دیا، حرکت نہ بدل جائے وہ، بس قل اعوذ برب الفلق، حرکت نہ بڑی، پوری حرکت نہ بن جائے. ٹھیک ہے، لکھ لیا؟ دوسرا پوائنٹ کتنے حرف ہیں؟ قاف تا با جیم دال 5، باقی کتنے بچے؟ باقی 23 حرف، باقی 23 بچے ہوئے حروف، باقی 23 بچے ہوئے حروف میں مکمل توجہ رہنی چاہیے. کیا توجہ رہنی چاہیے جی؟ کہ ان کو ساکن کرتے وقت ان میں قلقلہ مت کر دینا جی، ان کو ساکن کے وقت قلقلہ مت کر دینا اس میں. سکون کے وقت کسی بھی وجہ سے کبھی بھی قلقلہ نہ ہو جائے، قلقلہ نہ ہو جائے. بسیار مہم، بہت زیادہ اہم. کیا یہ نقطہ بہت زیادہ اہم ہے. ان 5 کو چھوڑ کر باقی حروف اگر کہیں ساکن دکھ جائیں تو وہاں پر قلقلہ مت کر دینا. کبھی کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر،
असर वल-असर, वहां पे झटके मारने शुरू कर दो कभी, इन्नल इंसान लफी खुस्र, वहां मत कर देना कलकला, क्योंकि रे कुतुब जद में से नहीं है। सीधा सीधा करिएगा, वल-असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कभी वहां पे कलकला कर दो रे को साकिन के बाद, या कोई भी इन 5 हर्फ के अलावा बाकी कोई और हर्फ अगर साकिन हो तो वहां कलकला मत कर बैठना, बहुत अहम। लिखिए आप लोगों ने, मिटा दूं? अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अब थोड़ी सी, वैसे जिस तरीके से मैंने बताया आपको समझ में आ गया कलकला? झटका मारना है, झटका मारना है। ये शुरू की तजवीद है, ये स्टार्टिंग की तजवीद है। आधी हो गई शायद ये वाली जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले तो इसमें क्या बताया, हरकात कूता, हरकात कशीदा, फिर उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ सही हरकात, फिर तलफ़्फ़ुज़ सही हुरूफ, उसमें मखारिज वगैरह बयान किए। अब सिफात की बात चल रही है, तरतील की, हाँ उसकी तरतील की किस्में बयान की, तरतील की तारीफ और उसकी किस्में, फिर तजवीद की तारीफ, और उसमें फिर आगे मखारिज बयान किए, कौन सा हर्फ का क्या मखरज है, फिर उसके बाद अभी सिफत की बात चल रही है। सिफत रिकॉर्डिंग है, आप उस पे जाएंगे चैनल पे, ज्यादा नहीं 7-8-10 ही रिकॉर्डिंग होंगी अभी तो, और हर रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाया है, पीछे का दोहराता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत बिजी लोग हैं, टाइम नहीं मिलता होगा दोहराने का, तो मैं ही दोहरा लेता हूँ जी। तो बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं हुआ है, आप उन रिकॉर्डिंग्स को सुनिएगा जी। काफ की मिसाल, काफ, देखिए काफ, आप ये सोचिएगा कि काफ तो आखिर में है ही नहीं जी, काफ तो आखिर में है ही नहीं, बात आखिर की नहीं है। पहले के नुक्ते में याद है क्या लिखवाया था कि यह हर्फ जब कभी भी साकिन हो, चाहे दरमियान में हो, करिए कलकला, पढ़िए अक़बला, यक़तुलूना, बोली यक़तुलूना वस्समाइ वत्तारिक़, तारिक़, पढ़िए बिलहक़, हक़, झटका हक़। अब हक़्क़ा मत कर देना, कभी पूरी हरकत बना दो, हक़्क़ा कर दो कभी, बिलहक़्क़ा हरकत ना बननी चाहिए, हक़ मुख्तसर सी मामूली सी हरकत, हक़। सौ की मिसाल, आप लोगों से 1 या 2 की आवाज आई है जी, सबकी नहीं आई, सबकी आवाज नहीं आई थी। वस्समाइ वत्तारिक़, इन्नमा में खुज्जा फातिमा, सकीना, सैयदा गबरानी, आप अजरा खातून, अजरा बतूल, आप प्रैक्टिस कर रही हैं, अस्करी 4 हो गया, कहिए आपको, झटका लग रहा है, आपको मखरज का भी देखिए, एक मिनट, तो की वाली सिफत का भी ख्याल रखना, जब आप कलकला वाली सिफत की रियायत करने के चक्कर में इस्तेला वाली सिफत जो है वो उसकी धज्जी उड़ा दें, इस्तेला भी है इसमें, इस्तेला भी है, आपको मुंह भर के कुरान मुंह भी भरिए, और आपको आवाज नहीं आ रही है, 1 2
रोत पढ़िए या रोत या रोत हरकत पूरी ना बन जाए, बस ये याद रखना। जैसे कहते हैं ना कि आदमी बहुत बारीक पुल पे खड़ा है, इधर इधर ना हो जाए, हम ना नीचे गिर जाएंगे, खराब हो जाएगा है। या रोत कलकले का भी रियायत करनी है, इस्तेला की भी, और साथ में कलकला करते हैं आपकी हरकत में ना बदल जाए, कभी आपका या रोत तो ना कर दीजिएगा, या रोत। मिसालें और भी हैं, बस मैं मुहीत जी। अब बाकी मिसाल देखते हैं। बा इब्राहीम कहिए इब्राहीम हिसाब। अब अभी आप इसको पढ़ें, इब्राहिम यबसुतु हिसाब। बात सुनाई दे रहा है कहीं? नहीं आवा। यबसुतु हिसाब बाकी हो गया। बात अब जीव का ये अजरमु बोलिए अजरमु दो की आवाज आई। ताज बोली ताज। नाज जी। मरीज बोल रहे हैं आप लोग या नहीं? मरीज मत कहिएगा, मरीज झटका मरीज। दाल, उसके बाद है दाल, उसके बाद है दाल। अभी मैं कहूँ अदबरा दाल सुनाई दे रही है कहीं? अदबरा यदरुसूना यदरुसूना हमीद मखरज पे लगते झटका खा रहा है, हिल रहा है, इस्तिराब, बेचैनी, बेकरारी। हमीद बोलिए। हाद हो गया कुतुबजा आपका जिमदार जी। मिटा दो। हुई प्रैक्टिस? मुझे मालूम है आपके दिल का किधर है। हो गई। बस ये थोड़ी सी बात रह गई है, कलकला के सिफत लीन, ये बस एक दो लाइन की है। सिफत लीन क्योंकि एक साथ है ना, कलकला और लीन। लीन के माना लुग़वी तारीफ क्या है? लीन यानी नरमी। लीन यानी नरमी। और तजवीद में ये लुगत में लुग़वी नरमी। लीन के माना क्या है? नरमी। तजवीद में यानी इस्तिलाह में क्या माना है? नरमी के हर्फ का नरमी से अदा होना। हर्फ का नरमी से अदा होना। और ये सब एक जगह पे है। कहाँ पे है? वाव से पहले इसका था।
یہ صفت 2 حرف سے مخصوص ہے. 2 حرف واو ساکن کون سے؟ واو ساکن اس سے پہلے فتح. اس ما قبل فتح یعنی اس سے پہلے فتح یعنی زبر. واو ساکن ہو اس سے پہلے فتح ہو اور یا ساکن ما قبل فتح. اور یا ساکن اس سے پہلے فتح یہ صفت 2 حرف سے مخصوص ہے. او خوف بولیے نرمی سے آؤ گے کیسے؟ خوف. دیکھیے واو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے کیسے کریں؟ خوف قوم. یا ساکن ہے دیکھیے اس سے پہلے فتح. الیک شیء. نرمی سے ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا کیا نہیں یہ صفت آپ لوگوں کے؟ صفت لین کے معنی لغت میں نرمی کے اور اس تجوید میں حرف کا نرمی سے ادا ہونا. نرمی سے کون سے حرف میں یہ صفت کون سے حرف میں پائی جاتی ہے؟ 2 حرف میں. واو میں ہر جگہ نہیں. واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو اس میں صفت لین پائی جائے گی یعنی نرمی سے ادا ہو گئے. خوف الیک. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی اب دیکھیے جی نگاہ کیجیے. صفت قلقلہ عبارت ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دہرائیں گے جب پڑھا دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کہ صفت لین بن نرمی ادا شدہ نے حرف کا نرمی کے ساتھ ادا ہونا. یہ صفت 2 حرف سے مخصوص ہے. واو ساکن ما قبل مفتوح یا ساکن ما قبل مفتوح. واو ساکن ما قبل فتح یا ساکن. خوف قوم یوم لبغاو عصاو بیت الیک شیء ابنی اثنی. ٹھیک ہے یہ آپ لوگ اچھے سے دوہرا کر آئیے گا. یاد کیونکہ میں لکھوا چکا ہوں یاد کر کے بھی آئیے گا. پریکٹس ضرور کر کے آئیے گا کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.